الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ آپ کے رب کا فیصلہ ہے عبادت نہ کی جائے مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بوڑھاپے کو پہنچے یا دونوں تو ان سے اف نہ کہا جائے اور ان کو جھڑکا نہ جائے، اور ان کے ساتھ بات کی جائے بڑے اچھے طریقے سے، جھکا دیے جائیں ان کے لیے بازو عاجزی کے ساتھ، اور کہا جائے کہ اے ہمارے رب رحم فرمائیے ان پر جس طرح کہ میں چھوٹا تھا انہوں نے پرورش کی۔ رب تمہارا خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے، اگر تم نیکوکار ہو تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ ہے۔ کیا معلوم یہ آخری جمعہ ہو رمضان المبارک کا۔ آخری دن رمضان المبارک کے چل رہے ہیں، 2 طاق راتیں 21 اور 23 گزر چکی ہے، 23واں آج روزہ ہے۔ اس کے بعد اگر چاند نظر نہ آیا تو 7 روزے اس کے بعد اور ہیں، ہفتے والے دن عید ہوگی اور ہمیں آئندہ جمعہ بھی مل جائے گا۔ اگر 29 کا چاند ہو گیا تو پھر جمعے والے دن عید ہوگی، تو گویا کہ اس کے بعد جو ہے وہ 6 دن باقی رہ جاتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ آپ یہ کہہ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے 3 چیزوں کو بہت بڑا انعام رکھا ہے، اور امت کے اوپر یہ بہت بڑا مہربانی ہے اور کرم ہے اور فضل ہے۔ یہ 3 چیزیں، ایک ان میں سے رمضان المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو برکتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ بنایا ہے۔ اس میں اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھے گا، نفلی کام کرے گا، تو اس کو اجر اور ثواب اس طرح ملے گا جس طرح کہ اس نے فرض کام کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی فرض کی ادائیگی کرے گا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 70 گنا بدلہ ملے گا۔ آج چونکہ ہم زہری چیز کو تلاش کرتے ہیں، اور اگر ہمیں ڈبل بھی مل جائے تو ہم سارا رزق لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو یاد ہو رمضان المبارک سے پہلے میں نے کئی جمعوں میں
2 جمعوں کے درمیان میں نے یہ بات کہی تھی، یہ جو سلسلہ عیب والا چلا ہے اور اس سے لوگ کام کاج کر رہے ہیں، یہ بالکل حرام ہے، یہ سود ہے، یہ قمار ہے، یہ کسی وقت بھی پیسہ لے کر بھاگ جائیں گے، لیکن لالچ تھی ڈبل ہونے کی، اور اس کی وجہ سے کتنے ہی لوگ اور کتنا ہی سرمایہ ضائع ہو گیا، اور کتنے ہی لوگ اپنے سرمایہ کو ضائع کر چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم ظاہری چیزوں کو اگر اس میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی رزق نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی احتمال نہیں ہے۔ اللہ نے جن سے کہا کہ آپ اعلان کر دیں، ان کی بات بھی سچی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات بھی سچی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک کے بدلے کے اندر کم از کم تمہارے لیے 70 گنا اجر ملے گا، اور تمہارے لیے 70 گنا جو ہے وہ اس کا ثواب ملے گا۔ جب کل قیامت کے ضرورت ہوگی نیکیوں کی، اور ایک ایک نیکی کو آدمی ترسے گا، اور پھر جب پتہ چلے گا، پھر انسان یہ افسوس کرے گا، ہائے میں نے تو رمضان المبارک کو اسی طرح گزار دیا تھا، یہ اتنا محسن تھا ہمارے لیے، اور اس کی وجہ سے اتنے انعامات تھے ہمارے لیے، اور اس کی وجہ سے اتنے کرم تھے ہمارے لیے، ہم نے کوتاہی کی۔ لیکن اس وقت حسرت کا اور افسوس کا کیا فائدہ ہوگا جب انسان اس دنیا سے جا چکا ہوگا۔ آج اللہ رب العزت کی ذات نے موقع دیا کہ رمضان المبارک بھی موجود ہے، اور الحمدللہ ہم بھی موجود ہیں، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس کے چند دن باقی ہیں، ہم اس کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ذخیرے کو بڑھائیں، آخرت کے اندر نیکیوں کو اپنے لیے بڑھائیں۔ جب ضرورت ہوگی تو پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ کتنا فائدہ ہوا، اور اس کے ساتھ کتنا اجر مل رہا ہے اور کتنا ثواب مل رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، 3 چیزیں اس دنیا کے اندر مومنوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک ہے، اللہ اس کی قدر نصیب فرما دے۔ قرآن مجید اگر مکمل نہیں ہوا تو رمضان میں قرآن مجید کی تکمیل کر لو۔ رمضان المبارک کے اندر نمازوں کے اندر، تکبیر اولیٰ کے اندر، اور فرائض کی ادائیگی کے اندر، اور وقت پر پہنچنے کے اندر کوئی کوتاہی ہے تو آج سے یہ کہو کہ انشاءاللہ تعالی ہم پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، نوافل اور سنت کی ادائیگی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم جماعت کے اندر شرکت کریں گے۔ جس آدمی نے اس کے بارے میں توجہ اور دھیان کیا اور خیال کیا، اس کا مطلب یہ ہوگا اس کے ذہن کے اندر رمضان المبارک کی قدر آ گئی، اور اس نے اس قدر کرتے ہوئے اس کا فائدہ جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ اور دوسری بات جو ہمارے لیے بہت بڑی انعام کی بات ہے، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور آپ کے تذکرے کے ساتھ درود شریف کی تلاوت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کا پڑھنا یہ انسان کے لیے اس دنیا کے اندر بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کل جب معاشر کا میدان ہوگا اور اللہ کے نبی کے ہاں قرب ملے گا، اور اللہ کے نبی کے ہاں سفارش ملے گی، اور اللہ کے نبی کے ہاں جب حضوری ہوگی تو پتہ چلے گا درود شریف پڑھنے والا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت کا ورد کرنے والا، اللہ کے ہاں اس کا کیا اجر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا اس کا ثواب ہے۔ جب کوئی آدمی ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب کوئی آدمی ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیوں کو لکھتے ہیں۔ اور جب آدمی ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجوں کو بلند کرتے ہیں۔ اور مختصر سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سا پڑھنے کے ساتھ 10 نیکیاں مل گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے، اور 10 درجے بلند ہو گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں
مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا ہے، کل قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا اور میرے وہ زیادہ قریب ہوگا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور تیسری چیز اس دنیا کے اندر جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور مہربانی اور انعام ہے، وہ اس کا والد ہے اور وہ اس کی والدہ محترمہ ہے۔ یہ تین چیزیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور خاص مہربانی اور خاص انعام ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ جو انسان ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا، رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کو معاف نہیں کراتا، رمضان المبارک کی وہ قدر نہیں کرتا، اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر درود اور سلام کی تلاوت نہیں کرتا، اور اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ان کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ بد دعاؤں کو تلاش کریں تو شاید چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں ملیں گی۔ آپ کی دعائیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کی دعا کو فوراً قبول کیا ہے۔ جس طرح آپ کی دعائیں بھی قبولیت والی ہیں، اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی بڑی سخت ہے۔ ہر مسلمان کو اس کے بارے میں توجہ کرنی چاہیے اور ہر مسلمان کو اس کے بارے میں خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک شخص آیا، آپ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی جانور پیاسے مرنے لگے، ان کے پاس پانی نہیں، گھاس وغیرہ نہیں، بھوکے مرنے لگے، اور بارش کو ہم ترس کے زمین بالکل خشک ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے وہیں پر ہاتھ اٹھا لیے۔ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ جب جمعے کے لیے آئے تو بالکل آسمان دھوپ کے ساتھ تھا، اور جس وقت آپ نے دعا فرمائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دعا فرمائی، اس کی برکت کے ساتھ کہا جب ہم گھر جا رہے تھے جمعے کی ادائیگی کے ساتھ، وہاں پر بازاروں میں پانی جو ہے بارش برسی، اور اس کا پانی جو ہے گلیوں اور بازاروں کے اندر گھوم رہا تھا، اور پانی جو ہے وہ بہہ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں درجے والی اور فضیلت والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا جو ہے وہ بھی بڑی ڈرنے والی، اور اس سے بھی انسان کو بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی جان مسلمان نہیں ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر دیں، وہ بے ادبی کرتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، میں گھر سے آیا تھا تو میری امی جان جو تھی وہ کافرہ اور مشرکہ تھی۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا گیا، دیکھوں کہ پہلے دعا پہنچی ہے یا میں پہنچتا ہوں۔ پہنچا تو دروازہ بند تھا، امی جان غسل کر رہے تھے، اور کہا کہ جلدی سے مجھے لے چلو، میں بھی انہی کی غلامی چاہتی ہوں، ابو ہریرہ جس کے تم غلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأن سمع منا مقالتی، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری بات کو سنا، اور پھر جس طرح سنا تھا اس نے اس بات کو یاد کر لیا، اور پھر اس کے بعد تذکرہ کرتا ہے گھر جا کر دوست احباب کے سامنے، آج ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی ہے۔ کہا اس لیے کہ جن تک بات کو پہنچایا جاتا ہے، رب مبلغ او من سامعہ، وہ سننے والے سے اس بات کو زیادہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو باہوش طریقے سے بیٹھتے ہیں اور بات کو سنتے ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں اور بات کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس بات کا آگے تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ان لوگوں کے لیے دعا ہے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، یہ غیر موقدہ ہیں، نفلی سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ کی دعا ہے خاص طور پر ان کے لیے جو رات کو اٹھتے ہیں۔ میاں اٹھتا ہے اور نماز تہجد کے لیے اور گھر والوں کو بھی اٹھا لیتا ہے، اور یا گھر والی اٹھتی ہے اور اپنے میاں کو اٹھاتی ہے، اٹھ اللہ کے بندے، یہ آخری وقت ہے رات کا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، کوئی معافی چاہنے والا ہے، حل من مسترزق، کوئی رزق کو چاہنے والا ہے، حل من سائل، کوئی اپنی حاجت کو اور سوال کو پیش کرنے والا ہے۔ اٹھ اللہ کے بندے، جن باتوں کا تذکرہ سارا دن ہوتا ہے اب اللہ کے حضور ان کو پیش کر دیا جائے کہ اے اللہ میرا یہ کام بھی رہتا ہے، اے اللہ میری یہ ضرورت بھی موجود ہے، اے اللہ میری یہ خواہش بھی ہے، اے اللہ اس کام کو بھی کر دیجئے۔ اپنے اللہ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھا جائے، جس کو نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر سحری چونکہ اٹھنا ہوتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ آدمی سحری میں نماز تہجد کو ادا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا یہ خواہشات کو کچل دیتا ہے، اور رات کے اٹھنے کے ساتھ جب انسان بات کرتا ہے تو وہ بات بھی درست ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے بارے میں بیان کر دیا ہے۔ یہ جامع مسجد نور کے لیے جھولی ہے، دل کھول کر اس میں حصہ ڈالیں۔ میں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ سولر سسٹم ہم نے لگانا ہے، اور اس کے لیے بڑی ضرورت ہے پیسوں کی، انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ آپ بھی حصہ ڈالیں، اور خوش قسمتی ہے جو لوگ اس کے اندر حصہ ڈالیں گے۔ یہ مسجد کی جھولی آپ اسی میں ڈال دیں، اور اگر الگ سے دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، آج نہیں کل دے دیں، رمضان کے اندر دے دیں، زیادہ بہتر ہے۔ وعدہ کر لیں رمضان کے اندر، بعد میں ادا کر دیں۔ ہمیں انشاءاللہ تعالی پکا یقین ہے کہ مئی کے مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی، یعنی اگلا مہینہ، اس کے اندر ہمارا سسٹم چالو ہو جائے گا۔ اس کے چالو کرنے کے لیے 1 مہینہ تقریباً لگ جاتا ہے، نیٹ میٹرنگ واپٹا کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ تعالی مئی کے اندر اس کا سلسلہ ہوگا۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، انہوں نے جن لوگوں کے لیے دعائیں دی وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں اور بڑے تھوڑے لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو رمضان المبارک کے اندر اپنے گناہوں کو اپنے اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کراتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضروا المنبر، لوگوں ممبر کو حاضر کرو۔ ممبر رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ فلما ارتقى درجہ قال آمین، جب آپ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آمین۔ پھر آپ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آپ نے فرمایا کہ آمین۔ جب آپ تیسری سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ آمین۔ جب آپ فارغ ہوئے تو حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آج سے پہلے ہم نے اس طرح نہیں سنا جو آج آپ نے اس موقع کے اوپر آمین کا لفظ بولا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے ایک بات کہی اور انہوں نے کہا کہ بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ آدمی اللہ کی مہربانی سے اور رحمت سے دور ہے، اس کے لیے اللہ کی مہربانی اور رحمت نہیں ہے۔ جس نے رمضان کو پایا اور رمضان میں اچھے اعمال کر کے اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرایا ہے، وہ اللہ کی مہربانی اور رحمت سے دور ہے۔ تو جبرائیل امین نے بد دعا کہی ہے اور میں نے پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آمین کیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دوسرے درجے پر ہوا تو انہوں نے کہا من ذکر عندہ فلم یصلی علیہ بعودا، وہ آدمی اللہ کی مہربانی اور رحمت سے دور ہو جائے
اس کے لیے اللہ کی مہربانی اور رحمت نہیں ہے جس کے سامنے دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ آپ کے لیے درود شریف کی تلاوت نہیں کرتا ہے، تو میں نے کہا آمین۔ اور پھر تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں چلا تیسری سیڑھی پر میں تشریف فرما ہوا تو انہوں نے کہا کہ بعودا من ادرک ابویہ کبرا عندہ او احدہما فلم يدخلہ الجنہ قلت آمین۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس آدمی نے ان کی خدمت کے ساتھ جنت کو نہیں لیا ہے تو حضرت جبرائیل امین نے کہا اس کے لیے اللہ کی مہربانی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ انہوں نے بد دعا فرمائی تو میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ آپ آمین کہیں۔ جس طرح اجتماعی طور پر جب کوئی آدمی ایک دعا کرتا ہے تو دوسرے آمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے اس دعا کے اندر یا اس بد دعا کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی بد دعا ہے ان تین لوگوں کے لیے جن کا اس حدیث جبرائیل امین کے اندر یہ ممبر والی حدیث مبارکہ کے اندر تذکرہ آتا ہے۔ اس سے بچاؤ یہ ہے کہ ساری زندگی اپنا معمول بنا لیں، جب تذکرہ ہوگا آپ کا تو کیا کہیں گے جی؟ فوراً صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کا اس میں گرامی آئے گا یا آپ کا تذکرہ آئے گا تو ہم درود شریف کے بغیر آگے نہیں جائیں گے اور کہیں گے کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے بچنے کی صورت اور طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے باقی دن اور راتیں ان کی قدر کی جائے اور جو اعمال میں کوتاہی تھی اس کی اصلاح کی جائے اور رمضان المبارک کے باقی دنوں کو اچھے اعمال کے ساتھ اور اچھے یعنی عبادات کے ساتھ اور اپنے آپ کو گناہوں کے بچاؤ کے ساتھ ان دنوں کو اور راتوں کو گزارا جائے تو پھر ہم یہ کہیں گے اپنے کو بد دعاؤں سے بچا لیا ہے۔ اور اپنے والدین جب والدین زندہ ہیں تو پھر ان کے ساتھ ان کو تکلیف سے اور ان کو مشقت سے اور ان کو کسی پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچایا جائے اور ان کو خوش کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تین بڑی نعمتیں ہیں، رمضان بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی اور آپ کے لیے درود و سلام بھی اور بندے کے والدین بھی، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے والدین کیا ہیں؟ کہا یہ جنت کے 2 دروازے ہیں تیرے لیے، ان کو خوش کرے گا تو اللہ تجھے جنت دیں گے، اور کہا یہ تیرے لیے دوزخ کے 2 دروازے ہیں، اگر ان کو ناراض کرے گا تو تو دوزخ کے اندر جائے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا امی جان اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو اور ان کی تابعداری کرو، اس کے ساتھ جنت ہے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری امی جان ہیں؟ ایک روایت میں ہے اس نے کہا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں میری امی جان ہیں۔ کہا کیسے تھی جب تو آیا؟ کہا رو رہی تھی۔ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس جاؤ، جس طرح ان کو وہ رو رہی تھی اب ان کو ہنساؤ۔ سم الزم قدمہا سم لک الجنہ، ان کے قدموں میں چلے جاؤ، تیری جنت وہاں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، باپ کے بارے میں کہا کہ اوسط ابواب الجنہ، جنت کے بہترین دروازوں میں سے تیرا باپ تیرا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من سر ان یطول عمرہ ویکثر رزقہ فلیبر والدین ولیصل رحمہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو جائے
اور جو آدمی یہ چاہتا ہے میرے لیے رزق کے اندر برکت ہو جائے اور کثرت ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر دو چیزیں ہیں جو تیری عمر کو بڑھانے والی ہیں، اس دنیا کے اندر دو چیزیں ہیں جو تیرے رزق کو بڑھانے والی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرو، یہ تمہاری عمر میں بھی اضافے کا باعث ہوگا اور تمہارے لیے رزق کے اضافے کا بھی باعث ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں سے تعلقات جوڑو، یہ تمہارے لیے تمہاری عمر میں اضافے کا باعث ہوگا اور تمہارے لیے رزق کی کثرت کا یہ باعث ہوگا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ تابع دار بنائے اور اللہ تعالیٰ خدمتگار بنائے۔ یہ تین کام ان کو بڑا اہم سمجھنا چاہیے اور اس کی اہمیت اپنے دل میں رکھتے ہوئے آدمی کو تابع داری اور فرما برداری کی طرف آنا چاہیے۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے والدین کے 6 حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے، وہ بالوالدین احسانہ، اور پھر اس کے بعد کہا کہ والدین کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ یہ لفظ اپنے معنی کے لحاظ سے بڑی وسعت رکھتا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے احسان سمجھا جائے۔ کیا مطلب؟ یہ سمجھا جائے کہ میرے اللہ میرے سامنے ہیں، میں ان کے ساتھ جو معاملہ کروں گا میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور کہا کہ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، اور کہا کہ وہ کلہما قولا کریما، اور باادب طریقے کے ساتھ ان کے بات کرنی ہے۔ پھر کہا کہ اگر ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، کبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، اور ان کے ساتھ بات بڑے باادب طریقے کے ساتھ کرنی ہے۔ اور کہا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے ساتھ مہربانی، اپنے دل کے اندر ان کے بارے میں مہربانی رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دینا ہے، اور پھر اپنی زبان سے یہ چیز کہنی ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے رب میرے والدین کو رحم فرما جس طرح کہ میں چھوٹا تھا اور انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اگر ان کی زیادتی ہو والدین کی اور پھر بھی ان کے ساتھ یہی حکم ہے احسان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ ظَلَمَا وَإِنْ ظَلَمَا وَإِنْ ظَلَمَا، اگر وہ تیرے ساتھ ظلم کریں، پھر بھی تمہارے لیے 3 دفعہ کہا، اور پھر بھی تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ اچھائی اور احسان صرف اس وقت نہیں کہ والدین اگر مسلمان ہیں، اگر فرض کرو والدین کافر ہیں اور بچے کو کفر پر مجبور کرتے ہیں، تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تجھ پر وہ جبر کریں کہ تم شرک کرو، ان کا کہا نہیں ماننا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملے کے اندر تم نے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے۔ جو آدمی اپنا بوڑھا باپ ہے اس پر شفقت کی نظر کرتا ہے، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب دیتے ہیں، یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا۔ کوئی بیٹا یہ سمجھے کہ میں اب محنت کرتا ہوں اور باپ کماتا کھاتا ہے اور خرچ کرتا ہے، اسی طرح ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کر دیا اور شکایت کر دی، آپ نے باپ کو بلایا اور بڑی تفصیلات ہیں، آخر میں آپ نے بیٹے کے گریبان کو پکڑا اور اس طرح جھٹکا دیا اور کہا کہ انتا ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تجھے نہیں ہے کہ تو باپ کے اوپر اعتراض کرے۔ اور کہا کہ یہ دعا کرنی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ یہ تینوں نعمتیں، رمضان ہو تب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تب، اور والدین یا ان میں سے کوئی ایک ہو تب، اللہ تعالیٰ ان کی قدر نصیب فرمائے۔ اگر دنیا سے جا چکے ہیں والدین تو پھر ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے،
قرآن مجید کی تلاوت ہے، اچھے اعمال ہیں، کہتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے آج سورۃ کہف تیرے لیے پڑھی تھی، تیرے بیٹے نے تیرے لیے یہ 12 دفعہ قل هو اللہ احد تلاوت کی تھی، اور تیرے لیے تیرے بیٹے نے یہ صدقہ اور یہ خیرات کیا تھا۔ والدین اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اگر اس دنیا میں ان کو خوش نہیں کیا تو آخرت میں بھی ان کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ آج موقع ہے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور جو ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی رہی مہربانی کرتے ہوئے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ رمضان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور والدین کی قدر نصیب فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ادا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ ہماری جمعے کی نماز کو قبول فرما، اللہ ہمارا مسجد میں آنا قبول فرما، روزے بھی، نمازیں بھی، قرآن بھی، صدقہ خیرات بھی، نیکی کے سارے اعمال کہنا سننا اے اللہ قبول اور منظور فرما۔ کمیوں اور کوتاہیوں کو اپنی مہربانی کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ اے اللہ معاف فرما دے۔ بیٹی بہنیں بھی نماز تراویح میں آتی رہی، قرآن پڑھتی سنتی ہیں، اے اللہ ان کا پڑھنا سننا قبول اور منظور فرما۔ اے کریم ہر طرح عافیت اور خیریت فرما دیجیے، ملک کی حالات بہتر فرما، آپس میں جو انتشار جھگڑے لڑائی ہیں ان کا خاتمہ فرما۔ اللہ اس کا اچھا نتیجہ اور اچھا رزلٹ اے اللہ نصیب فرما۔ معاشی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی اے اللہ سب کے اندر مضبوطی پیدا فرما، اخلاقیات اے اللہ بہتر فرما، ہر حادثے سے اللہ ملک کو بچا لینا، اللہ مہربانی اور کرم فرمائی، زلزلوں سے اللہ سیلاب سے، گرمی کی شدت سے اللہ ہر تکلیف سے محفوظ فرمانا، ملک کو ہر اچھا اور بہتر کام اللہ نصیب فرمائی، مارکیٹیں اور بازاروں میں رونق پیدا فرما، اللہ ہر طرح کی ایسی ویسی واہیات قسم کی باتیں کام کاج کے لحاظ سے خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو طیب اور حلال اور پاکیزہ کا اللہ انتظام فرما دے، اس طرح کسی کی لالچ کے اندر، کسی کے دھوکے کے اندر اور کسی فراڈ کا حصہ نہ بنے، اللہ بچا دے، اللہ کرم اور فضل فرما، طیب حلال اور پاکیزہ وافر غیبی مدد کے ساتھ اے اللہ ہمارے لیے انتظام فرما، لینے دینے کے معاملات، رمضان کے آخری دن، عید کی آمد، اے اللہ سارے معاملات ٹھیک کر دیجیے، آپ کے پاس اللہ سارے معاملات کو درست کر دیجیے، فوت شدگان ہمارے عزیز و اقربا مغفرت فرما، حاجی نصیر صاحب کمانی والے اللہ مغفرت فرما، اے اللہ مولانا افضل صاحب ان کی باقی جان کی مغفرت فرما دے، رمضان المبارک سے پہلے جو ہمارے دوست فوت ہوئے منہاج صاحب، شیخ شاہ صاحب، اے اللہ مغفرت فرما دے، محلے کے مرد عورتیں فوت شدگان اے اللہ مغفرت فرما، اے اللہ ہر ناگہانی بیماری سے بچا دے، اے اللہ موت سے بچا دے، اے اللہ حادثے سے بچا دے، اے اللہ نقصان سے بچا دے، بھائی تنویر کو اے اللہ مکمل صحت عطا فرما، شوگر والے اور جگر والے، دل والے، کینسر والے اے اللہ صحت دے دے، اے اللہ موسمی بخار ہے صحت دے دے، ہمارے عزیز و اقربا جہان ہیں اے اللہ ان کے لیے خوشیوں کا انتظام فرما، ہر پریشانی اور آفت سے اللہ بچا دے، اے اللہ ہر طرح کی خوشیاں نصیب فرمائی، سارے پروگرام ان کے لیے اللہ خیریت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانا، حاضرین مجلس اے اللہ خوشیوں کی اور خوشحالیوں کی اے اللہ زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہر حادثے اور پریشانی سے بچا دے، نام کے ساتھ درخواست ہے، معلوم نہیں کہ یہ رمضان کا پھر جمعہ نصیب ہو یا نہ ہو، اے اللہ آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں تیری تابعداری کریں گے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، اے اللہ اس پر ہمیں کاربند رکھنا اور اس کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جتنے بھی کام کاج دینی لحاظ سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیے، مسجد کی جو ضرورت اللہ اس کے لیے اعلان ہے اللہ میں بھی انتظام فرما دیجیے، اے اللہ ہر طرح خیریت فرما اور فضل فرما، پھر آپ سے عرض کرتے ہیں خوشیوں والی اور خوشحالی والی زندگی دے دے، ہر پریشانی سے
اور ہر تکلیف سے اللہ محفوظ فرما دے۔ اے اللہ بچے تعلیم میں کامیاب فرما، شادیوں کے معاملات ہیں انتظام فرما، کام کاج کے اندر رکاوٹیں ہیں دور فرما، سودوں کو خرید و فروخت روکی ہوئی ہے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، فروانی اور راحت والی زندگی اللہ نصیب فرما۔ ہمارے بزرگوں کو صحت کے ساتھ، بہن بھائی جو بیمار ہیں صحت کے ساتھ اللہ ان کی زندگی میں عمر میں برکت فرما، اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ حرمین شریفین میں جو لوگ ہیں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بنا، ان کے سفر کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جو آپ سے مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ عنایت فرما دیجیے، جو کچھ مانگا ہے اللہ وہ بھی عنایت فرما دیجیے۔ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن شر والی باتوں سے پناہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں بچا دیجیے، اور خیر کا آپ سے سوال کرتے رہے اللہ ہمیں عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔